وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبے مل کر کام کر رہے ہیں، بہتر ہوتے معاشی اعشاریہ خوش آئند ہیں، سرمایہ کاروں اور اقتصادی اداروں کا پاکستان پر بڑھتا اعتماد خوش آئند ہے۔ ملاقات میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں خورشید شاہ، شازیہ مری، غلام مصطفیٰ شاہ سمیت دیگر ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئندہ ہفتے کا نیا ججز ڈیوٹی روسٹر جاری۔ 3 نئے ججز جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف کل سے کیسز کی سماعت کے لیے دستیاب ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ ہفتے سماعت کے لیے تمام 13 ججز دستیاب ہوں گے۔ اور ضلع کرم میں قیام امن کے لیے فریقین کا اسلام آباد میں جرگہ، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی روک تھام پر بات چیت ہوئی۔ عمائدین کے جرگے کی دوسری نشست کل پشاور میں ہوگی۔ وکلاء کل عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی مخصوص تعداد ہی 12 ہے تو پھر 13 کیسے کر دی گئی؟ 13واں جج لگا کر خلاف قانون کام کیا گیا۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی آزاد کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ججز کی ٹرانسفر کی ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس میں حکومت کی بدنیتی نظر آتی ہے۔ ایک جج اگر بعد میں آ کر عدالت جوائن کرے تو اس کو سینیورٹی کیسے دی جا سکتی ہے؟ 26ویں ترمیم میں لکھا ہے کہ 3 سینئر ترین ججوں میں سے چیف جسٹس بنے گا۔ 26ویں ترمیم میں جو کہا گیا اب وہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا کہتے ہیں آرٹیکل 200 صدر کو اجازت دیتا ہے کہ جج کو دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کریں۔ صدر مملکت چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد ججز کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 200 کے مطابق صدر کسی بھی جج کا تبادلہ ایک سے دوسری ہائی کورٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے متعلقہ جج کی مرضی ضروری ہے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کیا اعلیٰ عدلیہ کے تمام ججز نے آئین کی پاسداری تحفظ کا حلف اٹھا رکھا ہے؟ اگر ہاں تو کیا آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا حصہ نہیں؟ چیف جسٹس پاکستان اور دونوں متعلقہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ اس واضح آئین شق کو ترجیح دی جائے یا کسی خط کو؟ 26ویں ترمیم کے بعد عملاً عدالتی نظام ختم کر دیا گیا۔ آزاد عدلیہ کے لیے لڑیں گے، عدالتوں کو ظالموں کے شکنجے سے آزاد کرائیں گے، حکومت میں آ کر 26ویں آئینی ترمیم ختم کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کا سوابی میں تقریب سے خطاب، کہا عوام نے بانی پی ٹی آئی کو منتخب کیا لیکن ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ مار کر شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا۔ پی کا ایکٹ کو تسلیم نہیں کرتے، 8 فروری کو اس کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ اس گفتگو میں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول نے وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کے تیر برسا دیے۔ کہا دریائے سندھ سے کینال نکالے گئے تو وفاقی حکومت سے الگ ہو جائیں گے، سندھ کے پانی پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو نے واضح کر دیا کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی، پھر یہ حکومت نہیں رہے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کو بھی ہم نے ہی گرایا تھا۔ وزیر اعظم نے رواں سال کی پہلی قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلا کر انہیں معذوری سے بچائیں گے۔ گزشتہ سال ملک میں پولیو کے 77 کیسز سامنے آئے۔ موذی مرض کے خاتمے کے لیے پہلی انسداد پولیو مہم شروع کر دی۔ پولیو کے خاتمے کے لیے افغانستان سے بھی رابطے میں ہیں۔ کسی حکومت کے پاس شہریوں پر شکنجہ کسنے کے لامحدود اختیارات نہیں ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں فیک نیوز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا، پیکا قانون پر نمائندہ میڈیا تنظیموں سے مشاورت کی جائے، قانون کے تحت بنائے ٹرائبیونلز کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق ہائی کورٹس کو دیا جائے، بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے پیکا قانون میں اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت سے ضروری ترامیم لائی جائیں، قوانین کی چھڑی ہمیشہ وقت بدلنے کے ساتھ اسے بنانے والوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔
2025 तरक्की का साल है, महंगाई कम होगी, स्टॉक मार्केट में आए रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वजीर इत्तलात अता तारक कहते हैं तामीर और तरक्की हमेशा नून लीग के दौर में हुई है। 190 मिलियन पाउंड की चोरी पर पूरा टब्बर पकड़ा गया। ये अपने दौर में सिर्फ पैसा कमाने में लगे थे। खैबर पख्तूनख्वा में खुद मुख्तार एंटी करप्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। वजीर आला की एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देकर मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। एंटी करप्शन को नए खतूत पर उस्तवार करने से बदउनवानी के खात्मे में मदद मिलेगी। लोगों को बेजा हिरासा करने का सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर कहते हैं वजीर आला गवर्नेंस और मैं पार्टी पर फोकस करूंगा। पार्टी में जजा और सजा का निजाम लाएंगे। बानी पीटीआई जब कहेंगे एहतजाज के लिए जाएंगे। पार्टी में किसी को लाखों रुपए दूंगा ना लूंगा। IMF की शर्त पर सिंध हुकूमत का ज़राई टैक्स आयद करने का फैसला। ज़राई के मुताबिक ज़राई टैक्स की शरह सालाना 15 से 45% होगी। सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। ज़राई टैक्स से मुतालिक सिंध असेंबली से कल बिल मंजूर करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी कौमी जमात है। तीनों सूबे ज़राई टैक्स नाफिज कर चुके। जब तक IMF के कर्जदार हैं उनकी मर्जी से टैक्स लगाना पड़ेगा। लाहौर एयरपोर्ट पर सऊदीया जाने वाले खानदान का बैग का टैग तब्दील करके मुनशियात डालने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सऊदीया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ANF हुकाम का सऊदी अरब से राब्ता 5 अफराद को रिहा करवाया। मरगजार कॉलोनी की रिहायशी फरहाना अकरम के बैग का टैग ड्रग माफिया ने अमले की मिली भगत से तब्दील कर दिया था। फरहाना अकरम और उनकी फैमिली मेंबर्स को सऊदी अरब में हिरासत में ले लिया गया था। मोहसिन नकवी की मुतासिरा खानदान से मुलाकात। कहा एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया और असल मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए। मोहसिन नकवी ने बेगुनाह खानदान की रिहाई के लिए फौरी इक़दामात पर ANF की पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा। टीम को खुसूसी अवार्ड्स देने का ऐलान। दुश्मनों का शिकार करेंगे चाहे ये कहीं भी छुपे हों। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की दौरा बलोचिस्तान के दौरान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को 2 टॉक वार्निंग। कहा गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सीज को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और अफवाज की मुश्तरका कुव्वत से दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर की आज़ादी के साथ खड़े हैं। कश्मीर जहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुजफ्फराबाद में खिताब। कहा एक बार फिर कश्मीर की तहरीक को मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। हम जिम्मेदार कौम हैं, किसी से तसादुम नहीं चाहते। कराची में सोहराब गोट टाउन इंतजामिया के खिलाफ अलासिफ स्क्वायर के करीब एहतजाज। MQM रहनुमा और पुलिस अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एहतजाज मौखर। मुजाहिरीन का कहना है मसाइल हल ना हुए तो फिर एहतजाज करेंगे। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर। सुपर हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल। सड़क के दोनों ट्रैक बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रुकने पार्लियामेंट भी कब्जा माफिया के जाल में फंस गया। MN सैयद समीउल हसन गिलानी की जमीन लैंड माफिया ने हत्या ली। नून लीग के बहावलपुर से रुकने कौमी असम्बली ने अपनी जमीन पर कब्जे के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक कौमी असम्बली में जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक पर गौर के लिए कायमा कमेटी का इजलास मंगल को तलब। कराची के इलाके गार्डन से लापता 2 बच्चों को बाजियाब कराने में पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम। हैदराबाद से लाए गए सुराख रेसा कुत्ते की मदद से एक मकाम की निशानदही का दावा। पुलिस का कहना है कि कुत्ते को कपड़े सुंघाए गए। सुराख रेसा कुत्ता लैयारी कश्ती मस्जिद के करीब रुक गया। एक ऐनी शाहिद ने बच्चों के कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने की निशानदही की। लयारी नदी को मशीनरी से साफ किया गया। मजीद मकामात पर तलाश जारी है। पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई में नाकामी पर पुलिस धमकियों पर उतर आई। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पुलिस के SHO का मस्जिद के लाउड स्पीकर पर निराला ऐलान। कहा पतंग उड़ाने वाले बच्चे का घर गिरा दूंगा। बच्चे के बाप के खिलाफ पर्चा काट कर चौक पर जूते मारूंगा। वीडियो वायरल हो गई।
کوٹلی آزاد کشمیر میں گوجر موڑ کے قریب شادی والے گھر میں چھت پر ڈانس کے دوران مکان کی چھت گر گئی. 6 خواتین سمیت 7 افراد زخمی. زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. جہلم میں ٹک ٹاک بنانے پر بھائیوں نے نوجوان بہن کو قتل کر دیا. ملزمان کی واردات کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش. مقدمہ درج کر لیا گیا. راولپنڈی میں 20 سالہ لڑکی کے قاتل گرفتار. قتل میں ملوث بہنوئی، پھوپھی، بہن کی نند اور پڑوسی گرفتار. پولیس کا کہنا ہے بہنوئی گلفراز اور پڑوسی امین لڑکی سے زیادتی کر رہے تھے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان نے زیادتی چھپانے کے لیے لڑکیوں کو قتل کیا اور تدفین کرا دی. چلو پارک میں شیر پنجرے سے باہر آ گیا. عملے نے بروقت شیر کو بے ہوش کر کے واپس پنجرے میں ڈالا. پارک ملازم کو شیر کا پنجرہ کھولنے پر حراست میں لے لیا گیا. وائلڈ لائف حکام کا کہنا ہے ملازم شریف مسیح نے جان بوجھ کر پنجرہ کھولا. اس کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوگا. آبی گزرگاہوں کا عالمی دن. پاکستان میں سمندر زرخیز زمینوں کو نگلنے لگا. زمینوں کو زندگی دینے والے سب سے بڑے دریا کی بقا کو خطرہ. جہاں موجوں کا شور، آبی پرندوں کی آوازیں گونجتی تھیں، اب وہاں خاموشی کا راج ہے. سندھو دریا سکڑ رہا ہے. کوٹری سے شروع ہونے والی ڈاؤن سٹریم برسوں سے پانی سے محروم ہے. انڈس ڈیلٹا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تباہی کا شکار. خشک دریا کو رہتا ہے پانی کا انتظار. پاکستان اور ملیشیا کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. ملیشیا نے مجوزہ مسودہ پاکستان کے حوالے کر دیا. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ معاہدے پر دستخط نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے دورہ ملیشیا کے دوران متوقع ہیں. ملیشیا میں 384 پاکستانی قیدی مختلف جرائم میں قید ہیں. پی کنارے پر اسرائیلی جارحیت برقرار. صہیونی فورسز کی جنین پر تشدد پر کارروائیاں. مزید 5 فلسطینی شہید کر دیے. اسرائیلی فورسز کی 3 مقامات پر بمباری. 16 سال کا لڑکا بھی شہید ہوا. کلکرم میں گھروں پر بمباری میں 1 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. ایک ہفتے میں شہادتیں 17 ہو گئی. جنین سمیت دیگر علاقوں میں صہیونی فورسز نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا. اسرائیلی وزیر اعظم آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوں گے. 4 فروری کو ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مصری ہم منصب سے غزہ کے لوگوں کو مصر منتقل کرنے پر گفتگو. مصر کے ایوان صدر کے ذرائع نے بات چیت کی تصدیق کر دی. مصری صدر نے صدر ٹرمپ کو مشرق وسطیٰ کے بحران پر بات چیت کی دعوت دی. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی میں مصر کے اہم کردار کو سراہا. عبدالفتاح السیسی نے کہا صدر ٹرمپ خطے میں امن لا سکتے ہیں. افغانستان کی طالبان حکومت نے کابل کے مشہور ہوٹل کا انتظام سنبھالیا. ہوٹل انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپریشنز بند کر دیے. ہوٹل کو متعدد بار حملوں کا نشانہ بنایا گیا. طالبان حکومت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا. گزشتہ روز صحافیوں اور مہمانوں پر ہوٹل جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. پاکستانی نژاد برطانوی باکسر آدم عظیم سپر لائٹ ویٹ کے عالمی چیمپئن بن گئے. آدم عظیم نے ورلڈ چیمپئن لپنٹس کو 9ویں راؤنڈ میں شکست دے دی. آدم عظیم اب تک کوئی مقابلہ نہیں ہارے. آبائی تعلق کوٹلی آزاد کشمیر سے ہے. آدم عظیم کے بھائی مڈل ویٹ باکسر حسن عظیم کا بھی پرو کیریئر میں ناقابل شکست آغاز. حسن عظیم نے سویڈن کے جینسن ایرونگ کو 4 راؤنڈز میں واضح شکست دی. باکسنگ کا بڑا مقابلہ اے اسپورٹس اور ARWise ایپ پر براہ راست دکھایا گیا. لاہور کا قذافی اسٹیڈیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیار. اسٹیڈیم کا کام تقریباً مکمل کر لیا گیا. 3 ماہ میں گراؤنڈ پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا. قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو وزیر اعظم کریں گے. فہیم اشرف اور خوشدل شاہ ٹیم میں کیسے آ گئے، سمجھ سے باہر ہے. سابق کپتان وسیم اکرم چیمپئنز ٹرافی کے اسکواڈ میں سرپرائز انٹریز پر حیران. کہا کہ فہیم اشرف اچھے کھلاڑی ہیں لیکن 2 سال میں ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہی. بھارت نے 3-4 اسپنر شامل کیے ہیں اور ہم صرف 1 اسپنر کے ساتھ جا رہے ہیں. چاہتا ہوں پاکستان ٹورنامنٹ جیتے لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. چیلنج کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے خلاف میچ کی کوئی خاص پلاننگ نہیں.
بھارتی کپتان روہت شرما کا پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے پر بیان، کہا ہمارے لیے یہ صرف ایک میچ ہے، ہمیں صرف اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنا ہے۔